اگر ہم سیاسی موسم کی بات کریں تو وہ اس وقت کافی زیادہ گرم دکھائی دے رہا ہے، اور اسپیشلی اگر ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں، احتجاج کی کالیں آئی ہیں اور پھر قافلے جو ہیں لاؤ لشکر کے ہمراہ چلے ہیں، بٹ جو صورتحال ہے اب اس تمام تر معاملے میں سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کا جو سلسلہ ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ بالکل، اور اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے، خاص طور پر کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بھائی ان کی حکومت کوئی نہیں گرا سکتا، اور وہاں سے جو چینجز آنے ہیں وہ کسی بھی طرح سے سینٹ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، سو وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ہی پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، جو ساری کالز دی جا رہی ہیں اور جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاؤ اباؤٹ وی ٹیک اپوزیشن کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہے؟ ایبسلیوٹلی اب اس میں نا یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے سینٹ الیکشن مل کر لڑنے پر اتفاق کر لیا ہے، ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی، اپوزیشن اتحاد کے لیے دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کیے جائیں گے، اور پی پی جے یو آئی کے وفود کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ اب اس سارے معاملے میں اس کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ اسی معاملے پہ موجود ہیں سینیٹر زاہد خان جو کہ رہنما نون لیگ ہے۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ پی ٹی آئی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ زور دے رہی ہے، آپ کو ان مذاکرات میں پیچیدگیاں کہاں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے وہ عجیب سی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی باتوں کے، تو اگر آپ روز اول سے ان کی سیاست دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں اور بہت زیادہ یو ٹرن بھی ہوتے ہیں اس میں، اور کبھی ایک بات کرتے کبھی دوسری بات کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی یہ گارنٹی کون ان کو دے گا کہ جی ہمارے پاس اختیار ہے کہ نہیں ہے، جب اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ جس سے بات کرتے ہو اس کو آپ کہہ رہے کہ جی آپ کے پاس اگر اختیار ہو، اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر آپ کو کیوں کہا؟ ابھی اس ملک کو تو چلانے والے تو ہے نا، مسلم لیگ نون بیٹھے ہوئے نا، پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی ہندوستان کے ساتھ جب لڑائی ہو رہی تھی تو آرمی چیف کو آرڈر کس نے دیا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے دیا تھا، پرائم منسٹر نے دیا تھا۔ تو یہ سارے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی معنی ہوتی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دیکھیں تحریک تو ایسے نہیں چلتے جس طریقے سے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ تحریک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو ملک میں ماشاء اللہ ہو، جو اس میں ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہو، جس میں زبان بندی ہو، جس پہ آپ پارلیمنٹ نہ ہو، تو تبھی تحریک چلتی ہے۔ کہ ایک سول گورنمنٹ بیٹھے ہوئے، آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، پارلیمنٹ موجود ہے اور آپ کے ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، تو آپ تحریک چلانے کی کیا تک بنتی ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آ کے کر لیں ادھر، کیونکہ پرائم منسٹر نے تو ابھی بھی ان کو کہا تھا کہ آؤ ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ دیکھیں جو سیاسی پارٹیز آپس میں بیٹھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے نکالتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا نہیں ہے۔ یہ تو دوسروں کو سیاسی پارٹیوں کو تو سمجھ ہی نہیں رہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو کرتے ہیں۔ ہاں جہاں تک احتجاج کی بات ہے، بے شک احتجاج کریں لیکن پرامن ہو۔ اگر پرامن احتجاج نہیں ہوگا تو جس طریقے سے پہلے سے ریاست نے عوام کی جان مال کی حفاظت کی، پھر دوبارہ بھی اسی طرح سے کرے گا، کیونکہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ چڑھائی کریں گے کہ کبھی صحافات کو پتہ کریں گے، کبھی کسی اور کو پتہ کریں گے۔ آپ خود تو اجازت ہی نہیں دیتے۔ ابھی پیپل پارٹی والوں نے کچھ عرصہ پہلے پشاور میں ایک احتجاج کیا تھا ان کی کرپشن کے خلاف، تو انہوں نے اس کو جتنے شیلنگ کیے، جتنے ڈنڈے مارے، جتنے جیلوں میں ڈال دیے، تو شاید کسی کو نہیں ہے۔ تو خود جب ایک چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو تو پھر دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ ہاں اگر آپ پرامن کرتے ہیں تو پرامن سے آپ کو حکومت یا ریاست بالکل راستہ نہیں روکے گی، بے شک احتجاج کرے، لیکن یہ کہ جی آپ کیا مطالبات کرتے ہیں، یہ تو مطالبات ایسے نہیں زبردستی نہیں مانے جاتے ہیں۔ ٹیبل پہ بیٹھ جائے، جو مسئلے کا حل نکلتا ہو جس طریقے سے وہ تب نکل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہتے کہ نہیں جی ہم جو کہتے وہ کر دیں، تو یہ میرے خیال ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔